آپ اپنی نماز میں اپیرنس کو امپروو کر لیں. مثال کے طور پر باڈی کی کچھ پوزیشنز ہیں نماز کے اندر مانگی گئی ہیں، مستحب ہیں، اس کو پورا کریں. چھوٹا سا ایک پوائنٹ عرض کروں، کنٹرول بھی بڑھے گا، نماز بھی امپروو ہوگی. پوری نماز کے اندر انگلیاں کھول کے نہیں رکھنی ہوتی، بند کرنی ہوتی. اسے نہیں کھولیں. آپ کہیں گے اتنی سی بات کرو، اللہ نے مانگا ہے کر لو. جب آپ کھڑے ہوں مرد کے لیے ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھنا ہے، سائڈ میں نہیں رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے. سامنے رکھو. سب کی لاجک ہے اور معصوم کی بیان کی بھی لاجکس ہیں، ہماری سوچی بھی نہیں ہے، بیان کی بھی لاجکس ہیں. ہاتھ سامنے ہونے چاہیے، سائڈ میں نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پر جب رکوع کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو صرف رکوع میں ایک جگہ ہے جہاں پہ انگلیاں کھلتی ہیں، باقی سب جگہ پہ انگلیاں بند رہتی ہیں. رکوع میں صرف ایک جگہ پہ انگلی کھلتی ہے. انگلیاں کھولیں، تھوڑا سا جو اپنے نیز ہیں اس کو پش کریں پیچھے کی طرف. کمر اسٹریٹ ہونی چاہیے، گردن بھی سیدھی ہو، جھکی بھی نہیں ہو، اسٹریٹ رکھیں. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں. مثلا جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں، دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے. کوئی کہے کہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، مستحب ہے. اس سے نماز امپروو ہوگی، اور نماز امپروو ہوگی تو یہ سمجھ دو آپ نے سب کچھ ٹریگر کر دیا، بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو پاؤں بالکل سیدھے ہوں، تھوڑا سا گیپ دیں اور قبلے کی طرف ہوں، ہاتھ انگلیاں بند، زانوں کے اوپر ہونے چاہیے. جب آپ قیام کریں، سورہ اور رکوع پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا سوچیں؟ آپ یہ سوچیں میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. قیام کا مطلب یہی ہے، قیام کھڑا ہونا. قیامہ بھی اسی سے ہی ہے. سجدہ کریں، سجدہ کرنے جائیں، ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھیں قبلے کی طرف، انگلیاں بند، ہاتھ قبلے کی طرف. اور کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا میں تیرے سامنے ذلیل اور حقیر ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے سرنڈر ہوں، ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اس فزیکل سرنڈر کے بدلے میں خدا سے مانگے خدا مجھے اسپریچولی بھی سرنڈر کروا دے، میں تیرے لیے سوچنا شروع کروں. یہ سب آگے تک جائے گا. اور مثال کے طور پر بہت خوبصورت ایک جملہ روایت کے اندر آیا، فرمایا یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ کریشن ہے، یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ ڈیتھ ہے، یہ جو ان بٹوین دو سجدہ آپ بیٹھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ دنیا کی زندگی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، توحید پہ آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو سوچ سمجھ کے کہیں، آپ کی حمد خدا تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گی. نماز کو اہمیت ہے، نماز پہ اور زیادہ کنٹرول بڑھا. جتنی آپ کی نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی، آپ کی اٹینشن بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. اور میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب بات اور عرض کر دوں، آپ کے ذہن میں ایسے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے جو پڑھنے سے کلیئر ہو ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات گارنٹی دینا بہت سخت کام ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہ نماز بہت عجیب چیز ہے.